بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا، اور ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کو ابھارا دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ ان غنڈوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا، اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متی کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار
مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا، اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار کو اسلام کی دعوت دی، اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اخشبین، ابو قبیس اور قعقاع دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ۔